بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر و عظمت والی رات، یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اسے ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اسی رات میں قرآن پاک کا بھی نزول ہوا۔ اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع فرمایا، اور اس قرآن کو ہمارے پاس پہنچانے والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی رات بھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور خاص طور پر جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر طاق راتوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ہمیں اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات دی ہے جس میں تھوڑی سی عبادت بھی پوری زندگی کی عبادت کے برابر بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو قیمتی سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کی قدر اگر ہمیں ہو جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، تقدیر بدلنے والی رات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے تو بھی شاید اتنا ثواب نہ ملے جتنا اللہ اس ایک رات میں عطا کر دیتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات کو نیند میں گزار دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کتنے رمضان ہم نے دیکھے ہیں، کتنی لیلۃ القدر کی راتیں آئی ہیں اور چلی گئیں، اور ہم نے کیا کمایا؟ آج اگر اللہ ہمیں رمضان میں لے آیا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اپنی عبادت کو بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اللہ کے سامنے جھکتے۔ سوچیں، جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ رات معافی کی رات ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا دوست قبر میں جا چکا ہے۔ آج وہ لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے شاید یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک اور رمضان مل جائے، ایک اور لیلۃ القدر مل جائے۔ پیارے بھائیوں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن ہم ابھی زندہ ہیں۔ آج بھی ہم اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آج بھی اگر ہم آنسو بہا دیں تو اللہ ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। इस रात अल्लाह के दरवाजे खुले होते हैं, जो मांगोगे मिल सकता है। अगर कोई गुनाहों में डूबा हुआ है, अल्लाह माफ़ कर सकता है। अगर कोई परेशान है, अल्लाह मुश्किलें आसान कर सकता है। अगर किसी की तकदीर खराब है, अल्लाह उसी रात तकदीर बदल सकता है। मगर शर्त सिर्फ एक है, दिल टूटा हुआ हो, आंखों में आंसू हो और दिल सच्चा हो। आज रात अल्लाह से कहो, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, हमने बहुत गलतियां की, लेकिन या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हमें माफ़ फरमा दे। और याद रखो, अल्लाह उस बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता जो सच्चे दिल से रोता है। आखिर में दुआ है, या अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकतें नसीब फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।